سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے۔ شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے، شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، شاید کوئی بات ہو، دیکھیے گا شعر پیش کر رہا ہوں۔ عباس موسی صاحب شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا غازی عباس کا علم ہم لوگ کی نگاہوں کے سامنے ہے، شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا شعر پیش کر رہا ہوں کہ آج پڑھ لی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، آج پڑھ لی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، فکر تو کر لے وضو ذکر وفا سے پہلے، آج پڑھ لی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، فکر تو کر لے وضو ذکر وفا سے پہلے۔ آخری شعر آپ کی زحمت تمام شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا آج پڑھنی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، فکر تو کر لے وضو ذکر وفا سے پہلے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں قضا سے پہلے۔ آئیے نظم کے سلسلے کو یہیں پہ ملتوی کرتے ہیں اور نثر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب احسن، خطیب بے نظیر، ہر دل عزیز عالی جناب مولانا ظہیر حسن خان قبلہ سے گزاروں کہ آئیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس نور الهدى مصباح الظلم،
صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، عزاداران مظلوم سرکار سید الشہداء، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور نثر کا سلسلہ یہ حقیقت میں اب رک جانا چاہیے تھا اور کلام نوحوں کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا. لہذا بہت تفصیلی مجلس میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ انجمن بھی آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں. لہذا لیکن امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا پیغام جو اپنے بھائیوں کو دے کر کے مجلس کو ختم کروں گا. ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. اذان محترم، ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں مالک حقیقی ناظم کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں ہرگز میت گمان نہ کرنا، انہیں ہرگز مردار قرار نہ دینا، یہ گمان نہ کرنا کہ یہ مر چکے ہیں، میت ہیں. بل احیاء، یہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق مل رہا ہے، اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے. عزیزان محترم، بہت توجہ چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کی ذیل میں کچھ باتیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزوں، یہ جو اللہ کی راہ ہے نا، فی سبیل اللہ، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جیسے ہی حالت بلوغ پر پہنچے، جیسے ہی توحید کو یاد کرنے اور رٹنے کی منزل سے نکل کر کے سمجھنے کی منزل تک پہنچے، جیسے ہی ماں کی لوریاں سنائی ہوئی، ماں کی باتوں کو جو سنا تھا بچپن سے، ان کو حقیقت آزمائی کرنے کے بعد نتیجے تک پہنچے، اس کے بعد سے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ارادہ ہو، کوئی بھی نیت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فی سبیل اللہ رکھنا چاہیے ہے. عمل ہو تو فی سبیل اللہ، نیت ہو تو فی سبیل اللہ، کام ہو تو فی سبیل اللہ، کوئی امید ہو تو فی سبیل اللہ،
کوئی آرزو ہو تو فی سبیل اللہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے کو فی سبیل اللہ وقف کر دینا چاہیے کہ جب تک کہ موت کی قبر تک نہ پہنچے انسان، جب تک کہ موت کی منزل کو پار کر کے قبر تک نہ پہنچے، تب تک کہ اپنے وجود کو فی سبیل اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اور جب اپنا وجود فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی کام ہو تو اس میں صرف مرضی معبود دخل اندازی رکھتی ہے. جہاں مرضی خدا ہو وہاں عمل کیا جاتا ہے، جہاں مرضی نہ ہو وہاں رک جایا جاتا ہے. ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے یعنی تمام چیزیں اپنی تمام نفسیات دیکھیں تو صرف فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ بہت طاقتور چیز ہے عزیزوں. پروردگار عالم نے کہا کہ جو قتل ہوئے فی سبیل اللہ وہ موت نہیں ہے، وہ میت نہیں ہے، اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. پروردگار سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار سب تو فی سبیل اللہ قتل نہیں ہوتے، سب تو میدان جنگ میں نہیں جاتے، سب تو اللہ کی راہ میں مرڈر نہیں کیے جاتے، نہیں ہے نا عزیزوں. اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہو رہی ہے. پروردگار ہمیں بھی حیات چاہیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پروردگار ہمیں بھی موت کے بعد حیات چاہیے ہے، پروردگار ہمیں بھی موت کے بعد رزق چاہیے ہے، پروردگار ہمیں بھی موت کے بعد زندہ رہنا ہے. لیکن ہم قتل نہیں ہو سکتے ہیں، پوری شریعت پورے اہل ایمان قتل نہیں ہو سکتے. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم بھی قتل نہیں ہو رہے ہیں، ہم بھی میدان جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، ہم بھی فی سبیل اللہ قتل نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن پروردگار ہم زندگی فی سبیل اللہ وقف کر رہے ہیں، ہم اپنی حیات فی سبیل اللہ وقف کر رہے ہیں. پروردگار ہمیں بھی زندگی چاہیے ہے، پروردگار ہم بھی بالاحیاء ان کی منزل پر فائز ہونا چاہتے ہیں، پروردگار ہم بھی عند ربہم کی منزل پر آنا چاہتے ہیں، پروردگار ہم بھی عند ربہم یرزقون کی منزل پر آنا چاہتے ہیں. پروردگار بغیر قتل ہوئے کس طرح سے ہم اس منزل پر فائز ہوں گے؟ تو شاید پروردگار آواز دے، تم کاہے کے لیے گھبرا رہے ہو، تم کاہے کے لیے پریشان ہو رہے ہو، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو، تم کیوں غمگین ہو رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سب میدان جنگ میں نہیں جاتے، لہذا ہم نے اپنے حبیب سے پیغام پہنچا دیا، لہذا ہم نے اپنے حبیب سے تم تک یہ خبر پہنچا دی، لہذا ہم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے تم تک یہ بشارت پہنچا دی ہے کہ اگر تم میدان جنگ میں نہیں جا سکتے ہو، اگر تم فی سبیل اللہ قتل نہیں ہو سکتے ہو، اگر تم تلوار سے شہید نہیں ہو سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی طرح کے فکر کی ضرورت نہیں ہے. میرا حبیب تم کو بتائے گا کہ شہادت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک میدان میں شہادت ہوتی ہے اور ایک گھر میں شہادت ہوتی ہے. پروردگار یہ شہادت کیسی ہوگی؟ کہا غور سے سنو، میرا حبیب تمہیں بتائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات ہو جی جاتا ہے، کیا فرمایا؟ کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت پر مرتے ہیں تو صحیح وہ میدان میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن جہاد اکبر کر کے محبت کر کے وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں میدان میں قتل ہونے والے بھی نہیں پہنچا کرتے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. مرسل اعظم نے تو فرمایا جو میدان میں جا رہا ہے وہ جہاد اصغر. ہماری محبت دل میں رکھنے کے بعد انسان جہاد اصغر صرف نہیں کرتا ہے بلکہ جہاد اکبر بھی کرتا ہے. کیا ہے جہاد اکبر؟ کہ سنو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو، یہی جہاد اکبر ہے، اور اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے عزیزوں. اب یاد رکھیے گا، یعنی یہ فرما دیا. ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد.
آگے تشریف لے بہت توجہ داویان محترم. یعنی دنیا کے دوسرے مسلمان جہاد اصغر کے فراق میں ہیں, دنیا کے دوسرے افراد جہاد اصغر کر رہے ہیں, لیکن عزیزوں مرسل اعظم نے ارشاد فرما دیا کہ جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں وہ شہید ہیں, اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف جہاد اصغر ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ جہاد اکبر بھی کرتے ہیں. عزیزوں جو صرف جہاد اصغر سے شہید ہو جائے ذرا سوچو اس کی کیا منزل ہوگی جو جہاد اصغر بھی کر رہا ہو اور جہاد اکبر کی منزل پر بھی فائز ہو. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کتنا بڑا مرتبہ ہے. یعنی جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہا ہے اسے جہاد اصغر کا بھی ثواب مل رہا ہے, انہیں جہاد اکبر کا بھی ثواب مل رہا ہے. لیکن عزیزوں اس آیت کی روشنی میں جو جہاد اصغر کرتا ہے فی سبیل اللہ قتل ہوتا ہے وہ شہید, وہ زندہ, وہ رزق پا رہا ہے. لیکن عزیزوں جو جہاد اصغر بھی کر رہا ہو جہاد اکبر بھی کر رہا ہو اس کی منزل کیا ہوگی؟ تو پروردگار آواز دے گا جو صرف شہید ہوتے ہیں فی سبیل اللہ وہ صرف زندہ ہوتے ہیں, لیکن جو دونوں جہاد میں آتے ہیں جب تک دنیا قائم ہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا. اور یہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کربلا چلے جاؤ تم دیکھ لینا جہاد اصغر بھی ہو رہا ہے جہاد اکبر بھی ہو رہا ہے. اور صرف سن 61 ہجری محدود نہیں ہے, ہر زمانے میں کربلا بھی ہوگی, کربلا والے بھی ہوں گے, جہاد ہوگا, جہاد اصغر بھی ہوگا, جہاد اکبر بھی ہوگا. ماضی کو چھوڑ دو, آؤ دور حاضر کو دیکھو, آؤ عصر حاضر کو دیکھو. خامنائی نظر آ رہے ہیں جو جہاد اصغر بھی کر رہے ہیں. کربلا والے ہر زمانے میں جیتے ہیں نا, اور صرف زندہ نہیں رہتے ہیں. کربلا والوں کو تو حسین نے شب عاشور زندہ رہنے کی دعوت دی تھی, چراغ کو گل کیا, اندھیرا کیا, جاؤ. حسین کہہ رہے ہیں کہ تم زندہ رہو گے, حسین تم کو زندگی دے رہے ہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی باس پرس نہیں. لیکن عزیزوں یہ جب شمع دوبارہ روشن ہوئی, وہ خیمہ جب دوبارہ پرنور ہوا تو اصحاب نے وہاں بیٹھ کر کے یہ اعلان کر دیا آقا حسین ہمیں صرف دنیاوی زندگی نہیں چاہیے, ہم قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں. حسین نے کہا تو صحیح, اب تم ہمارے ساتھ شہید ہو رہے ہو, جب جب حسین کا ذکر ہوگا اصحاب حسین کا بھی ذکر ہوگا. بس عزیزو بہت کم وقت میں اپنا پیغام پہنچانا اپنے بھائیوں تک. جب تک حسین کا ذکر ہوگا تب تک اصحاب حسین کا بھی ذکر ہوگا. اب دیکھ لیجئے جہاں جہاں حسین کی بات ہوتی ہے اصحاب حسین کی بھی گفتگو ہوتی ہے. حسین پر گریہ ہوتا ہے تو اصحاب حسین پر بھی گریہ ہوتا ہے. یعنی یہ ابدی زندگی چاہ رہے تھے. کیسی زندگی؟ قیامت تک حسین کے ساتھ ان کو زندگی ملے. ایک صلاۃ دیجیے بر محمد و آل عزیزان محترم. بہرحال میں نے شروعات میں کہتے بہت تفصیلی مجلس میں پڑھوں گا کیونکہ انجمن کی شب بیداری ہے, بس اپنے بھائیوں تک پیغام پہنچا دوں گا, بس جو کربلا کا پیغام ہے, عصر حاضر کا پیغام ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, تم انہیں میت نہ سمجھنا, یہ زندہ ہیں, بل احیاء, یہ زندہ ہیں. اور دیکھیے شاید یہی وجہ رہی ہو, میں نے بھی ایک مجلس میں یہ بات عرض کی تھی, یہاں پر بات آ گئی ذہن میں, لہذا جملہ منسلک ہے اس سے مربوط, لہذا بولنا چاہتا ہوں. شاید یہی وجہ رہی ہے کہ علماء کرام نے ایک بہترین طریقہ اختیار کیا
کہ غیر جب مرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ایکسپائر ہو گئے، جب غیر مرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مر گئے، فوت ہو گئے، لیکن جب مومنین مرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ مر گئے، فوت ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے کا پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انتقال کر گئے۔ انتقال وہ کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، لہذا کہا کہ نہیں، تم مومنین کو مردہ سمجھنا ہی نہیں، یہ تو ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں، بلکہ الفاظ بدل کر کے کہوں، الفاظ بدل کر کے کہوں، یہ اس مقام پر انتقال کر رہے ہیں جس مقام تک پہنچنے کی یہ تمنا رکھتے تھے، جس مقام تک پہنچنے کی آرزو رکھتے تھے، زندگی بھر یہی کہتے رہے مولا آپ کا دیدار کرنا ہے، مولا آپ کی زیارت کرنا ہے، مولا آپ کے چہرے انور کو دیکھنا ہے۔ اب عزیزو یاد رکھیے گا، علی کی زیارت کرنے کا واحد ایک راستہ ہے کہ تم اس دنیا سے دوسری دنیا انتقال کر جاؤ، علی کی زیارت ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے جب قاسم سے پوچھا گیا موت کیسی ہے، کہا شہد سے زیادہ شیریں، ہم کو اگر احساس ہو جائے تو یقیناً علی کی ملاقات شہد سے زیادہ شیریں ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ یعنی یہ علی سے ملاقات وہ مٹھاس ہے، وہ شیرینی ہے کہ جس کے لیے ہم آرزو کرتے ہیں، جس کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم پوری زندگی انتظار کرتے ہیں۔ مولا کی زیارت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اب جملہ آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، میں پورے عالم اسلام کو آواز دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ سمجھو ماجرا کیا ہے۔ یہ جو شہید ہوتے ہیں نا، یہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا، باطل جائے گا، حق آشکار ہوگا، باطل گمنام ہوگا، حق عروج پائے گا، باطل نزول پائے گا، حق تعظیم کے قابل ہوگا، باطل ذلت کے لائق ہوگا، حق سر بلند ہوگا، باطل ننگوار کا سامنا کرے گا، حق کامیاب ہوتا ہے، باطل ناکام ہوتا ہے۔ حق اور باطل کربلا میں آئے، باطل بادشاہت کے ساتھ ہے، باطل حکومت کے ساتھ ہے، باطل خزانوں کے ساتھ ہے، باطل لاہ و لشکر کے ساتھ ہے، باطل دنیا کی طاقت کے ساتھ ہے، باطل اپنی نگاہ میں سپر پاور کے ساتھ ہے۔ حق روحانیت کے ساتھ ہے، حق ایمان کے ساتھ ہے، حق عروج کے ساتھ ہے، حق کامیابی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں آمنے سامنے آئے، حق دنیا کی تمام تر چیزوں کو ساتھ میں لے کر کے فکر کر رہا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، باطل دنیا کی تمام طاقتوں کو لے کر کے تصور کر رہا تھا، گمان کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ارے دنیا اب تو سمجھے، یہ گمان کرنا یہ باطل طاقتوں کا کام ہے۔ دنیا کی پوری طاقت نے، دنیا کی چگا چوند نے، دنیا کی تمام فکروں نے ایک ہو کر کے آواز دی، جہاں سپر پاور ہوتا ہے وہی کامیابی ہوتی ہے، لیکن کربلا نے آواز دی نہیں، یہ تمہارا گمان ہے، یہ
یہ تمہاری سوچ ہے. تم دنیا کی چگا چوند میں نابینا ہو چکے ہو, تم دیکھ نہیں سکتے. تم یہ سوچ رہے ہو جہاں سپر پاور ہے وہی کامیابی ہوتی ہے. نہیں, حسین نے 72 افراد کو ساتھ میں لے کر کے فقط روحانیت کا پرچم بلند کیا, اور حسین نے بتا دیا جہاں روحانیت ہوتی ہے وہاں کامیابی ہوتی ہے. جال حق واضح عقل باطل حق آتا ہے باطل جاتا ہے. عزیزان محترم دیکھیے گا, یعنی حسین نے سرزمین کربلا پر, یہ پوری رات حسین کے نام وقف ہو رہی ہے نا, تو گفتگو تو حسین کی ہونا چاہیے. حسین فرزند رسول نے پوری 9 دن 2 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک پورے 9 دن حق کی بات کی, اور یہ دنیا کو بتایا کہ حق کامیاب ہوتا ہے, باطل ناکام ہوتا ہے. حق عزت پاتا ہے, باطل ذلت پاتا ہے. حق عروج پاتا ہے, باطل تنزلی پاتا ہے. یہی ہے نا, یہ فیصلہ ہو گیا. ہاں لیکن وقت لگتا ہے, کچھ وقت لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار یہ بتا رہا ہے, وقت اس کے لیے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہو جو آخر وقت میں حق کے ساتھ ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو ادھر سے ادھر چلا جائے, یعنی ہمیشہ نتیجہ آخر میں ہوتا ہے. پروردگار نے کہا اگر ہم حق کو فوراً ظاہر کر دیتے تو اور حضرت اور نہ ہوتے. یہ اور کا آخر رات حسین کی طرف ایمان لانا, حق کی جانب قدم کو بڑھانا دلیل ہے اس بات کی. مصلحت خدا ہے کہ حق تاخیر سے بلند ہوتا ہے, باطل تاخیر سے پست ہوتا ہے. عزیزو, یہ کربلا تھی کہ جہاں پر ایک ہے جو حق کی جانب جا رہا ہے. اب آئیے 2 مہینے بعد, 2.5 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, روایات مختلف ہیں, لیکن ہم مرکز وہاں پر رکھتے ہیں دربار یزید ہے. حسین کی شہادت کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے, دربار یزید اپنے نہیں غیر ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یزید, تو نے کس کا قتل کر دیا؟ ہم آج بھی جناب موسیٰ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. عیسائیت ادھر آواز دے رہی ہے کہ آج بھی ہم حضرت عیسیٰ کی نشانیوں اور علامتوں کا احترام کرتے ہیں. یہ تو تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا, تو نے اس کو قتل کر دیا. یعنی یہ عیسائیت کی آواز بلند ہونا, یہ یہودیت کی آواز کا بلند ہونا, یہ غیروں کی آواز کا بلند ہونا, یہ حقیقت میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ ہرگز تم یہ گمان نہ کرنا کہ اگر تم حق کے ذات ہو تم ناکام ہوگے. نہیں, وقت لگتا ہے لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق عروج پاتا ہے, باطل نزول پاتا ہے. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہیں حق کے ساتھ جانا ہے یا تمہیں باطل کے ساتھ جانا ہے. فیصلہ کیسے کرے, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, کہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نبی کی آواز کو غور سے سن لینا, وہ بتا رہے ہیں علی والحق علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. کہیں جانا نہیں, جہاں علی جائے وہاں چلے جانا. حق بھی پاؤ گے, کامیابی بھی پاؤ گے. ایک صلاۃ دیجیے بر محمد وآل محمد. بس عزیزوں, جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حق بھی پاؤ گے, کامیابی پاؤ گے, کہیں ضرورت نہیں آنے کی. یعنی حق ہے اپنے مقام پر, حق نہیں ہوتا ہے جہاں کامیابی ہوتی ہے. میرے عزیزوں, ابھی ایک بات میں پڑھ کر کے آیا ہوں لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں یہاں پر, اس سے پہلے کی جو میری مجالس ہوئی ہیں اس میں, لیکن یہاں میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ افراد نہیں تھے وہاں پر موجود. میں کہہ کر کے چیزوں کو دہراتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بس اس کے بعد میں زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں, دیکھیے یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ پورا امام کا وہ جملہ تفصیل کے ساتھ کہ کس لیے امام نے قیام کیا, وہ پورا ہے کہ
دولت کے لیے، خوف کی وجہ سے، دنیا کی لالچ میں، شہرت میں، تمام چیزیں ہیں، ادھر اس پورے جملوں کی طرف نہیں آنا ہے. آخر کا جملہ کیا امام نے کیا فرمایا کہ میں قیام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سنت پر چلوں. یہی تھا نا، اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یہ مقصد، یعنی دین محمدی کو زندہ کریں. دیکھیے دین بہت طاقتور چیز ہے. یہ جو دین ہے نا انسان کو قوت عطا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے زمانے کے حالات، جو بے دین افراد ہیں سب سے زیادہ سوسائڈ وہاں ہوتا ہے. اب وہ دین کوئی بھی ہو، کہیں بھی ایک دین ہے، دین خود ایک امید کا نام ہے. کوئی بھی دین ہو، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جوئزم ہو، کچھ بھی ہو، دین ایک خود امید کا نام ہے. کوئی بھی دین دنیا کا. لیکن دین محمدی امید کے ساتھ طاقت کا نام ہے. دین محمدی امید کے ساتھ جرات کا نام ہے. دین محمدی امید کے ساتھ حوصلے بلند رہنے کا نام ہے. دین محمدی امید کے ساتھ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے. دین محمدی امید کے ساتھ مظلومیت کی حمایت کا نام ہے. دین محمدی امید کے ساتھ قدم سیسا پلائی ہوئی دیواروں کے مانند جمانے کا نام ہے. دین محمدی صرف امید کا نام نہیں ہے، دین محمدی انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچانے کا نام ہے. دین محمدی صرف امید کا نام نہیں ہے، بلکہ دین محمدی، جملہ سنیے گا عزیزوں، دین محمدی انسان کو حسینی بنانے کا نام ہے. اب پہچانو، یہ اب دین صرف محمد کا نہیں ہے. سن 61 ہجری کے بعد حسین نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کر کے اصول بنا دیا کہ ظالم ناکام ہوگا، مظلوم کامیاب ہوگا، حق فتحیاب ہوگا، باطل ناکام ہوگا. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں طاقتور بننا ہے یا کمزور بننا ہے. 61 ہجری کے بعد، بس ہم کربلا تک آ گئے ہیں، 61 ہجری کے بعد ایک معیار بن گیا. اسلام کے 73 فرقے اور سارے فرقے کہہ رہے ہیں کہ دین محمدی ہمارے پاس ہے. آپ کہیں چلے جائیے، کیا کہتے ہیں وہ نظر آئیں گے. میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، ایک کامن بات، ہم ہیں شیعہ، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہم دین محمدی حقیقی دین ہمارے پاس ہے. دوسرے فرقے والے کہتے ہیں حقیقی دین ہمارے پاس ہے. تیسرے، چوتھے، پانچویں، 70، 71، 72، 73 سب کہہ رہے ہیں دین محمدی ہمارے پاس ہے. لیکن عزیزوں، سن 61 ہجری میں صرف ظلم اور مظلومیت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ سن 61 ہجری میں حسین نے ایک معیار بتا دیا کہ آج کے بعد دین دو طرح کے ہوں گے. ایک دین کا نام ہوگا دین محمدی، ایک دین کا نام ہوگا دین امتی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ لفظ امت پر آپ نے غور نہیں کیا. دین دو ہوں گے، ایک دین دین بولیے محمدی، دوسرا دین دین امتی. طاقت کہاں ہے؟ اب 11:30 بج رہا ہے، آپ تو بھی شاید رات بھر جاگنے کے لیے آئے، بیدار رہیے. طاقت کہاں ہے؟ جرات کہاں ہے؟ عزت کہاں ہے؟ عروج کہاں ہے؟ تعظیم کہاں ہے؟ ہر مسلمان کہے گا جہاں دین
محمدی وہی تعظیم، جہاں دین محمدی وہی کامیابیاں۔ عزیزو یہ معیار ہو گیا نا، اب اس کے مقابل پہ آئیے، جہاں دین امتی وہاں پستی، جہاں دین امتی وہاں ذلت، جہاں دین امتی وہاں ناکامی۔ اب ایک جملہ ایک لفظ اور بڑھا رہا ہوں، جہاں دین محمدی وہاں آزادی، جہاں دین امتی وہاں غلامی۔ اب دنیا کے مسلم ممالک کو گنو، 57 ملک، 56 غلام، ایک آزاد۔ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، جہاں دین محمدی ہوگا وہاں آزادی ہوگی۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ شیعہ حق پر ہیں، سنی حق پر نہیں ہیں، وہابی حق نہیں، کچھ نہیں۔ فیصلہ یہی ہے اسلام کا، جہاں آزادی وہی دین محمدی، اور جہاں دین محمدی کلہم ناری الا واحدہ، ایک فرقہ جنتی۔ تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو آزاد ہے وہ جنتی ہے، جو غلام ہے صلوات محمد وآل محمد۔ ہے جہاں غلامی ہے، غلام جنت میں نہیں جائیں گے، آزاد جنت میں جائیں گے۔ غلام جنت میں نہیں جائیں گے، آزاد جنت میں جائیں گے۔ اب ہم نہیں کہتے صاحب، ہم تو ایک چھوٹی سی قوم ہیں، ہم تو علی علی کرنے والے، ہم تو یا حسین کی صدا بلند کرنے والے، ہم کیا کہیں گے؟ غیر بڑھ بڑھ کے آواز دے رہے ہیں۔ ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے، کسی جلسے میں بیٹھے، مارکیٹ میں بیٹھے، 4 غیر بیٹھے، اب وہ غیر آواز دے رہے ہیں کیا؟ کہا صاحب ایران بڑا طاقتور ہے، ایران بڑا قوی ہے، ایران میں بڑی جرات ہے۔ یہ سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے امریکہ کی آنکھوں میں آگ ڈال کر کے ایران نے ایسا ڈرایا کہ وہ بھاگ گیا۔ ہم نے اسلام کے اتنے ملک دیکھے، سب غلامی کر رہے ہیں۔ ایران ہے وہ غلام کر نہیں رہا، وہ غلام بن نہیں رہا ہے، بلکہ غلاموں کو آزاد بنا رہا ہے۔ وہ یہ 56 ملکوں کو سبق دے رہا ہے کہ آؤ دیکھو، تم اپنی طاقت کو پہچانتے ہی نہیں ہو، تم اپنی قوت کو پہچانتے ہی نہیں ہو، تم اپنے جرات کو پہچانتے ہی نہیں ہو۔ سمجھو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، تم علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، خود محمد رسول اللہ کا جس دن تم نے حقیقت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، اس دن تم آزاد ہو جاؤ گے، اور جب آزاد ہوگے تو خود کہو گے اشہد ان علی حجت اللہ۔ یہ علی ولی اللہ یہ غلاموں کا کلمہ نہیں ہے، یہ آزادوں کا کلمہ ہے، یہ کامیاب لوگوں کا کلمہ ہے، یہ عروج پر جانے والوں کا کلمہ ہے۔ یہ غیروں سے، بس ربط مصائب کے لیے وقت ہو گیا ہے، یہ غیروں سے عزت پانے کا کلمہ ہے۔ انہوں نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا، آج دنیا ہر طرف ایک ہی آواز دے رہی ہے، ہم اپنوں کی تعریف کریں تو کیا، غیر آواز دے رہے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے
کہ دنیا میں خامنائی سے نفرت کرنے والوں کی تعداد بہت ہوگی. یہ تدفین میں کروڑوں کا مجمع اعلان کر رہا ہے کہ خامنائی سے نفرت کرنے والے کچھ ہیں، محبت کرنے والے بہت ہیں. اور یہ محبت ایسے ہی نہیں ہے کیونکہ خامنائی اپنے کو کربلا کے ساتھ ملا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم کربلا والے ہیں. دنیا کو بتا دیا. میں نے شاید اسی جگہ پر یا کہیں اور پچھلے سال یا کبھی میں نے جملہ پڑھا تھا کہ 100 150 200 سالوں کی مجلسوں نے غیروں تک کربلا کو نہیں پہنچایا جو 28 فروری 2026 کو خامنائی کی شہادت نے پہنچا دیا. قسم خدا کی، قسم خدا کی عزاداروں، قسم خدا کی. دنیا ادھر خامنائی شہید ہوئے، ادھر دنیا نے پہچانا کہ یہ کون ہے. اسلام کے دوسرے فرقوں نے بھی بتایا کہ شیعہ کون ہیں، اور دوسرے مذاہب کے افراد نے بھی بتایا کہ شیعہ کون ہیں. ان کو پتہ چلا کہ یہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. بس 2-3 منٹ زحمت دوں گا مصائب کی. یہ مرنے سے نہیں ڈرتے. ان کے یہاں جو 10 محرم عاشورہ ہے نا، وہ ہر سال ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے. اٹھو، کھڑے ہو، ظلم کا سامنا کرو، مظلوم کی حمایت کرو، کیونکہ کربلا ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ تھی. شب عاشور شہداء کربلا نے اعلان کیا، آقا مولا جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. قسم خدا کی عزاداروں، شب عاشور کا منظر، شام غریبہ کا منظر، آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں. آج سید الساجدین کی شہادت ہے. وہ مظلوم امام جس سے جب کہا گیا آقا مولا اب اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، شہادت تو آپ کی میراث ہے. ہائے مظلوم سید سجاد کہ بھائی تو نے انصاف نہ کیا. ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتا بھائی کہ ماں بہنوں کے سر سے عزاداروں جب تک سید ساجدین زندہ رہے ہیں نا، حسین پہ گریہ کرتے رہے. وضو کا پانی آیا، سید سجاد نے گرجا شروع کیا. بازار سے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، سید سجاد نے گریہ شروع کیا. ہاں عزاداروں ہر موقع پہ گریہ کر رہے. تبھی تو کسی نے پوچھا اتنا گریہ کیوں. ہاں میں اس شخص سے کہوں گا بھائی ذرا تو 11 محرم کو کربلا آ جا. وہ 11 محرم جب خاندان نبوت کو قید کر کے لے جایا جانے لگا، ایک مرتبہ حکم دیا گیا نہیں اس راستے سے نہ لے جاؤ. کہا اس راستے سے لے جاؤ. ارے جہاں پر حسین کا لاشا ہے، جہاں اکبر کا لاشا ہے، جہاں قاسم کا لاشا ہے، اس راستے سے لے جا. عزاداروں جیسے ہی ارے مقتل سے یہ قافلہ گزرا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. زینب اونٹ سے نیچے گرایا. وہ بھی اماں کیا ہوا؟ کہا میرے لال، ارے میں سوچ رہی ہوں کہیں تو بھی مجھے چھوڑ کر کے نہ چلا جا. کہا وہ بھی اماں آپ دیکھتی رہی، ارے انہوں نے اپنے نجس لاشیں دفن کر میرے بابا کا لاشا. الا
ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جہاں کئی مومنین جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا دشمنان ازا، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت فرما، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دے. پروردگار تمام مراجع و مرجعیت کی حفاظت فرما. پروردگار ظالمین خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. پروردگار مظلومین خصوصاً ایران اور دیگر مقامات کے مظلومین کی حمایت و نصرت فرما. معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. دعاؤں میں اہم دعا ہے مالک کربلا، پیغام کربلا، مقصد کربلا سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو علوم آل محمد سے منور فرما. پروردگار 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 ہم تیرے آخری حجت کے منتظر ہیں. خدایا امام منتظر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو امام کی آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.